حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے، اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا اندر، اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، اور اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے، عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے، میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا، آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا، اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا، مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا، پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی، پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے، جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، اور جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی۔ دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول اس کی مزدوری بنے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے، میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے، لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں، اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا، وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی، جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا، پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا، ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے، وہ 10,000 10 لاکھ یا یوں سمجھ لیں 10 کروڑ ہو گیا، کئی گائیں، کئی اونٹ، کئی پلاٹ آ گئے، اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میرے پیسے تو دے دے، تو اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی، میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری، یہ اونٹ تیرے، یہ پلاٹ تیرے، وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے تو تھوڑے سے چاول تھے، یوں سمجھ لے 10,000 کا اور اتنا کچھ، میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے، اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی، اتنے اونٹ ملے، اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا، اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا، اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دیکھو بھائی، کوئی عمل بچا کے رکھ، کچھ کر لے، کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے، کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے، تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے، تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان، میں رانا، میں حسین، مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی، اپنی طرف مائل کرتی تھیں، لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا، بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا، اس کے میں قریب جانے لگا، بلانے لگا، 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی،
اے اللہ تنہائی بھی آ گئی، یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا۔ اے اللہ ساری خوبیاں تھی، وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ، تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا۔ اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے۔ اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے، اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمنہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے، میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے، اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے۔ بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا۔ فرض نماز پڑھ کے تو دو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری، اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول، بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی۔ ادھر سنو ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا، اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لیں۔ اللہ مجبور ہے، ایک مجبور ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، اللہ نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کرے تو مسخ نہ ہو، ابھی نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار، فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی، اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو
नबी पाक के पास, किसी को औलाद की ज़रूरत है तो वो रसूल पाक के पास, किसी को ताकत की ज़रूरत है तो वो भी नबी पाक के पास। हर आदमी जाता था, उन्हें पता था देता खुदा ही है पर वसीला मुस्तफ़ा देता है सल्लल्लाहु अलैहि। और हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन, बुखारी मुस्लिम है, फरमाया मैं तो बांटने वाला हूँ, मैं कासिम हूँ, मैं कासिम हूँ। वल्लाहु यूती, हाँ अता करने वाला अल्लाह है, मैं कासिम हूँ और देने वाला अल्लाह है। सहाबा हमेशा नबी पाक के वास्ते से दुआ मांगते, उन्हें पता था अगर तेरे वास्ते से मांगूं तो कोई दुआ बेअसर न ठहरे। तिरमिजी शरीफ, इब्ने माजा, दीगर तमाम कुतब में इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में नकल किया। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ कहते हैं मैं नबी पाक के पास बैठा था तो एक नाबीना से आबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे आंखें अता फरमाए, दुआ करें। अब हुजूर ने पता क्या कहा, नबी पाक ने फरमाया दो बातें, या तू सब्र कर ले या मैं दुआ कर देता हूँ। सब्र करेगा तो अल्लाह जन्नत देगा, या तू सब्र कर ले या मैं। सहाबी बड़े प्यारे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से देगा ही, मैंने नहीं सब्र करना, मुझे आंखें चाहिए, और फिर यहाँ आके सब्र करूँ, ऐन खजाने के पास जाके सब्र करूँ, हुजूर मैं नहीं सब्र करता, आप दुआ करें। तो नबी पाक ने दुआ सिखाई, फरमाया दो नफल पढ़ जाके और दो नफल पढ़ के मेरे वसीले से दुआ कर। क्या कर? अल्लाह से कह के अल्लाह मैं तेरे पास तेरे रसूल का वसीला लेके आया हूँ, और फिर कहना या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु अलैक, कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। और फिर अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह तू अपने नबी की सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। कौन सिखा रहा है? बोलिए किसको? बोलिए। कहा जा मेरे वसीले से जाके दुआ कर। हजरत उस्मान कहते हैं वो चले गए, दो नफल पढ़े, हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। फरमाते हैं वो चले गए पर हम कोई नहीं गए। आप क्यों नहीं गए? तो सहाबा का नजरिया बताता है कि वो गए इसलिए नहीं कि हम हुजूर का मौजज़ा देख के ही जाएंगे। कहते हम गए नहीं, थोड़ी देर गुजरी तो वो सहाबी जो अंधे गए थे जब वापस आए हैं तो अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। गए थे तो नाबीना थे, आए तो बीना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल, हुजूर का वसीला खुद हुजूर ने सिखाया है, खुद नबी पाक ने। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इस मिजाज पर पूरे आमिल थे, आमिल थे। हजरत उमर फारूक सहाबा में एक दानश्वर शख्सियत का नाम है, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, बसीरत के लिहाज से, तकवे के लिहाज, एक बड़ी इनफरादी और मुनफरद शख्सियत है। हजरत उमर के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, हालात बड़े दिगरगू हैं, परेशानी है। लोग सैयदना फारूक आज़म से पूछते हैं हुजूर अब क्या बनेगा? जो मैंने पहले हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की वो तिरमिज़ी और इब्ने माजा से। अब जो हजरत उमर की रवायत अर्ज कर रहा हूँ ये सही बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक, किल्लत आ गई, कहत आ गया, बारिश शदीद है, सहाबा परेशान है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं हुजूर करना क्या है? हजरत उमर पहले तो खामोश रहे, फिर हुजूर के चचा जनाब अब्बास को बुलाया, कोई बात नहीं की, जनाब अब्बास का बाजू पकड़ा और खुले मैदान में ले गए। हजरत उमर दुआ करते और पूरी उम्मत को दुआ का तरीका बतलाते। हजरत उमर कहते अगर कबूल करानी है तो ये तरीका इख्तियार करो, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआओं को मुस्तजाब कराना है तो ये रंग है जो उम्मत मुस्लिमा को मैं सिखा रहा हूँ। हजरत उमर ने जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया सामने, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के वसीले से दुआ करते हैं, फतस्कीना हमें बारिश अता फरमा। हमें किसके वसीले से? हुजू। और फिर कहा अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलुका बिअम्मि नबिय्यिका, ऐ अल्लाह हमने अपने नबी के चचा के वसीले से बारिश अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने रसूल के चचा के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से बारिश दे। सहाबा कहते हैं जब हम गए थे दुआ मांगने तो खुश्क साली थी, और जब घरों को आ रहे थे तो हमारे कपड़े बारिश से भीग चुके थे। अल्लाह ने बारिश अता किसके वसीले से? हजरत अब्बास। अच्छा ये बात यहाँ काबिल गौर है, हजरत उमर के वसीले से भी दुआ हो सकती है।
دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی۔ حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف ہی اختلاف، شک کی شک ہے، پریشانی واضح حدیث سے موجود ہے۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو۔ او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا ہے روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی۔ کہتا ہو کو سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن جی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھول لی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوں ہی بڑا مہربان۔
میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے، بڑی دلیری سے انکار کرتے۔ او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا۔ صحابہ اس کے قائل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے، آ کے عرض کیا، اے اماں جی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے۔ اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا، یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے، ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ پہلے حضرت عائشہ، پھر حضور کا روزہ، پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے؟ چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے، توجہ کرنا میری بات، کہ اماں جی بارش نہیں ہوتی، کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا، کہنے لگی اس طرح کرو، حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ، وہ چھت تھوڑی سی کھول دو، چھت کھول دو۔ صحابہ کہتے ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی، حضور آرام فرماتے، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی تھی، اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی، فوراً۔ کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے، حضرت عائشہ کے وسیلے پہ، روضہ رسول پہ، اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں